متحدہ کے ادارے یونیسیف نے غزہ کے جنوب میں رفح پر اسرائیل کے وحشتناک حملے اور فلسطینیوں کے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہونے اور فلسطینیوں کے بہیمانہ قتل عام کے بعد فلسطینی عورتوں اور بچوں کا قتل عام بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کی ترجمان ادارے یونیسیف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایک ایسی عورت کی حیثیت سے کہ جس نے وہاں بہت وقت گزارا ہے اور جس نے غزہ کے اسپتالوں کا بھی جائزہ لیا ہے، فلسطینی بچوں پر جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے اثرات کا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی 9 سالہ بچی کو بھی دیکھا کہ جو رفح کے اسپتال میں بیڈ پر پڑی بمباری سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ رہی تھی۔ جب اس سے ملاقات کی تو وہ 16 دن سے ایسی ہی حالت میں تھی، اس لیے کہ طبی دواؤں اور وسائل کی قلت کی بنا پر اس کا معالجہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یونیسیف کی اس ترجمان نے تاکید کی کہ جنگ کا خاتمہ اور عام شہریوں اور عورتوں اور بچوں کا قتل عام بند کیا جانا بہت ضروری ہے۔ غزہ کے محکمہ صحت کے اعلان کے مطابق صہیونی جارحیت میں اب تک 35,000 سے زیادہ فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو وارانسی پارلیمانی حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی دوپہر تقریباً 12 بجے وارانسی ڈسٹرکٹ کچہری پہنچے اور اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ یہ تیسری بار ہے جب نریندر مودی نے وارانسی لوک سبھا سیٹ سے بی جے پی امیدوار کے طور پر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس سے پہلے وہ 2014 اور 19 میں بھاری اکثریت سے جیت کر پارلیمنٹ پہنچے تھے۔ امریکہ کے ایک سینئر فوجی افسر ہیریسن مین نے غزہ کے عوام کے خلاف جنگ میں واشنگٹن کی جانب سے امریکی حمایت پر بطور احتجاج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ارنا نے مڈل ایسٹ آن لائن کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہیریسن 13 سال سے امریکی فوج میں بطور افسر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ انہوں نے بائیڈن حکومت کی جانب سے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت پر بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا ہے۔ امریکی فوج کے اس سینئر افسر نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ بائیڈن حکومت کی جانب سے اسرائیلی حکومت کی حمایت دسیوں ہزار بے گناہ شہریوں کے قتل عام اور بھوکمری کا باعث بنی ہے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جرمی کوربن کہ جو فلسطین کے حامیوں میں شمار ہوتے ہیں، فلسطین کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف جارح صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کو نسل کشی کی ایک زندہ مثال قرار دیا ہے۔ جرمی کوربن نے برطانوی جریدے DDN کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ غزہ کی جنگ ایک شدید ترین جنگ ہے جس کا ہم نے اب تک مشاہدہ کیا ہے۔ اس جنگ میں 15,000 بچوں سمیت 34,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے احکام اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کہا کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ جمانے اور فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے در پہ ہے۔ اسی بنیاد پر اس برطانوی عہدیدار نے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت جاری رکھنے کے لندن کے اقدام کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ ایسے میں جبکہ امریکہ نے رفح پر حملے کی صورت میں اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کے تعاون کو معطل کرنے کے امکان کے بارے میں خبردار کیا ہے، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون حکومت اسرائیل کو مہلک ہتھیار بھیجنے پر مصر ہے اور یہ فیصلہ شرمناک ہے۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ منگل کی صبح مرکزی غزہ میں ایک اسکول پر جہاں انسان دوستانہ امدادی سامان رکھا ہوا تھا، صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کر دی۔ ارنا نے فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ النصیرات کے کیمپ 2 میں ایک اسکول میں جہاں غزہ کے عوام کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے انسان دوستانہ امدادی سامان رکھا ہوا تھا، صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے یہ بمباری ایسی حالت میں کی ہے کہ اس سے چند گھنٹے پہلے ہی النصیرات کیمپ پر بمباری میں کم سے کم
30 فلسطینی شہریوں کے شہید اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبر ملی تھی۔ غزہ کی سول ڈیفنس تنظیم نے بتایا ہے کہ بمباری کے وقت اسکول کی عمارت میں کم سے کم 100 فلسطینی پناہ گزین موجود تھے۔ واضح ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر وحشیانہ حملے ایسی حالت میں جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے حماس نے جنگ بندی کے لیے مصر اور قطر کی تجویز کو قبول کر لیا تھا، لیکن اسرائیل نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تجویز اس کے مطالبات پورے نہیں کرتی، اس کو مسترد کر دیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین القسام بریگیڈ نے غزہ کے جنوب میں واقع رفح کے علاقے میں صہیونی فوجیوں پر شدید جوابی حملوں اور صہیونی فوج کا جنگی ساز و سامان تباہ کرنے نیز متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین القسام بریگیڈ نے منگل کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ رفح کے مشرق میں حیا السلام نامی علاقے میں شواز قسم کے بموں سے غاصب صہیونی حکومت کے ایک ٹینک اور ایک بختر بند گاڑی کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اس بریگیڈ نے رفح گزرگاہ پر تعینات صہیونی فوجیوں پر راکٹوں سے حملے کی خبر بھی دی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق رفح کے مشرقی علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اس سے پہلے جوابی حملوں کی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی حکومت کی ایک بختر بند گاڑی کو الیاسین 105 قسم کے راکٹ حملے کا نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا، جس میں سوار تمام صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین جب سے غاصب صہیونی حکومت کی وحشی فوج نے رفح پر حملہ شروع کیا ہے، بڑی تعداد میں صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جبکہ صہیونی فوج کے بھاری مقدار میں جنگی ساز و سامان بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں غزہ کے شمال میں جبالیہ کیمپ، غزہ کے الزیتون اور الصبرا علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید لڑائی ہوتی رہی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں نسل کش غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اہداف پر ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے منگل کی صبح جنوبی مقبوضہ فلسطین کے علاقوں ایلات اور ام الرشراش میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو ارفد نامی ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے گزشتہ 7 مہینوں کے دوران عراق اور شام کی سرزمینوں پر امریکیوں اور اس کے اتحادیوں کے ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر 243 بار حملے کیے ہیں۔ عراق کے اسلامی مزاحمتی گروپ نے گزشتہ دنوں مقبوضہ علاقوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران صہیونی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس غاصب حکومت نے غزہ پر اپنے حملے جاری رکھے تو وہ نسل کش صہیونی حکومت کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز کر دے گا۔ ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں ٹرن آؤٹ 63.18% بتایا گیا ہے۔ ہندوستان میں عام انتخابات کے چوتھے مرحلے میں مرکز کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر سمیت 10 ریاستوں میں 96 نشستوں پر ووٹنگ پیر کی شام 6 بجے ختم ہونے کے بعد ٹرن آؤٹ 63.18% بتایا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں سب سے زیادہ ووٹنگ ہوئی، جہاں 76.02% ووٹ پڑے، جبکہ سب سے کم ٹرن آؤٹ جموں کشمیر کا 38.88% بتایا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ تہران نئی دہلی کو ایک قابل اعتماد شراکت دار سمجھتا ہے۔ ہندوستان کی بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وزیر سونووال سے ملاقات میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ تہران ہندوستان کے ساتھ طویل مدتی تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر اسٹریٹجک ہے اور ہم ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر جہتی صلاحیتوں اور برکس نیز شنگھائی تنظیموں کے فریم ورک میں اپنے تعاون میں مزید توسیع کے لیے تیار ہیں۔